الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اخلاق حسنہ اختیار کرے اور بد اخلاقی سے بچے۔ خوش اخلاق انسان خود بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی سے لطف حاصل کرتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی وہ امن اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کا آخری نتیجہ اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں حاصل کرتا ہے۔ اور بد اخلاق آدمی خود بھی بے سکون، اس کی زندگی میں کوئی لطف نہیں، اور ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس کا آخری نتیجہ، اس کا انجام وہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی صورت میں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اخلاق پر بڑا زور دیا ہے۔ ہر جمعے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اخلاقیات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جسے قرآن نے، حدیث نے ذکر کیا، اور آج امت مسلمہ کو ان تمام اخلاقیات کو اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ تو میں نے ذکر کر دیے، بد اخلاقیوں میں سے ایک بد اخلاقی اور ایک باطنی مرض اور ایک خطرناک مرض جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ذکر کیا، وہ حسد کی بیماری ہے۔ یہ بھی ایک بد اخلاقی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو
اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب لکڑی کو آگ لگتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے، نظر بھی نہیں آتی حسد کی بیماری، اس حسد کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کی نیکیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، کس حد تک حسد کی بیماری ہمارے اندر موجود ہے اور مہلک کتنی ہے۔ یہ حدیث توجہ سے سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف پچھلی امتوں کی ایک مہلک بیماری یعنی حسد کی بیماری چلی آ رہی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حسد کی بیماری بالکل صفایا کر دینے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کسی بات کو مخفی تو نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے اپنی اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالوں کا صفایا کر دینے والی ہے، بلکہ حسد کی بیماری انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ جس طرح گزشتہ امتوں میں حسد کی بیماری آئی، اللہ نے ان کے دین اور ایمان کو تباہ کر دیا۔ میرے امتیوں تم حسد کی بیماری سے بچو، ورنہ یہ بھی تمہارے دین اور ایمان کو برباد کر دے گا۔ اور کیسے ان کے دین اور ایمان کو برباد کیا، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سب سے زیادہ حسد کی بیماری یہود میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسد یہودیوں میں، اور شروع سے ہے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کیا تو یہودیوں کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب، یہ عہدہ نبوت کا ہم سے کیوں چھین کر بنی اسماعیل کو دیا ہے۔ اسی حسد کی بنیاد پر یہود کے بڑے بڑے سمجھدار ذہین لوگ، بڑے بڑے علماء نے حسد میں آ کر حضور کی مخالفت کرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کرنے سے گریز اختیار کیا۔ تو حسد نے ان کے دین کو تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، برباد ہو گئے، دین برباد ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا، ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھیں۔ اب یہ حسد کیا چیز ہے؟ علم تو ہونا چاہیے نا کہ حسد کیا ہے۔ حسد یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، اب دوسرا شخص اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ کڑن پیدا ہوئی کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں موجود ہے، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اپنی تقسیم کے مطابق دولت کی نعمت سے نوازا ہے،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہر ایک کو مختلف نعمتیں دی ہیں۔ بندہ وہ نعمت کسی کے پاس دیکھ کر اس کے دل میں یہ کڑن پیدا ہوئی کہ اللہ نے اسے اتنی دولت کیوں دی ہے، اور ساتھ یہ تمنا کر رہا ہے کاش کہ اس سے یہ نعمت اللہ چھین لے تو بہتر ہے۔ یہ حسد ہے۔ اگر آپ غور کریں، حسد کرنے والا آدمی جس سے حسد کر رہا ہے، مثلا کسی کے پاس دولت ہے اس پہ حسد کر رہا ہے، کسی کے پاس علم ہے اس سے حسد کر رہا ہے، کسی کے پاس قابل ترین اولاد ہے اس سے حسد کر رہا ہے، کسی کی اولاد تعلیم یافتہ ہے، اللہ نے انہیں عہدوں پہ فائز کیا ہے، اس سے حسد کر رہا ہے۔ تو یہ کسی کی اولاد کا قابل ہونا، دولت کی وافر مقدار میں ملنا، علم کا عطا ہونا، یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں حقیقت میں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں یا اللہ کی تقسیم پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں، میرے اللہ تو نے اسے یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اس لحاظ سے حسد کی بیماری کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حاسد بندہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے، کب جب مشرکین نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نبوت کا تاج سجانے کے لیے ایک مکہ کا یتیم مل گیا تھا، طائف کے اندر کسی بڑے سردار کو نبی بنا لیتا ہے، مکہ کے اندر کسی بڑے سردار کو نبی بنا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت تو میری رحمت ہے، کیا میری رحمت کو تقسیم تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ جب یہ ساری چیزیں تقسیم اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے صحت کی نعمت دے، جس کو چاہے دولت وافر مقدار میں دے، جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے علم عطا کر دے، انسان کو اللہ کے دیے ہوئے نعمت پر راضی رہنا چاہیے، اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ تو حاسد بندہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایک باطنی بیماری ہے، نظر بھی نہیں آتی، نظر نہیں آتی اور انسان کی نیکیوں کو اندر سے کھا رہی ہے، ختم کر دیتی ہے نیکیاں۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت عطا کرنے لگا، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس تو جل بھن گیا۔ آدم کو اتنا رتبہ مل گیا، حسد میں آ کر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی ابلیس، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا بھی ابلیس ہے، اور یہی دو جرم ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کی بیماری سے اپنی امت کو بچنے کی تاکید کی۔ اور حسد یہ انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، میں ان میں سے 2-3 عرض کر دیتا ہوں جو آج ہمارے اندر موجود ہے، اور عرض کرتا ہوں یہ
ہماری گفتگو ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ ہم یہاں اپنے اندر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یہ کمزوری ہمارے اندر ہے تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مقصد سے جب بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ گفتگو سے لے کر جاتا ہے کہ آیا یہ کمزوری میرے اندر ہے، تو میں اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اس کمزوری کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کروں کہ یہ حسد کی بیماری جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب جس وجہ سے انسان کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، منصب کی محبت، عہدے کی محبت۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا عہدہ سب سے اونچا ہو۔ جب اس سے کوئی آگے نکلتا ہے تو پھر وہ اسے گرانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اسی سے حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دنیا کی محبت سب سے زیادہ یہودیوں کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی کی شدید محبت قرآن کہتا ہے یہودیوں کے دل میں ہے۔ منصب کی محبت سب سے زیادہ یہودیوں کے دل میں ہے۔ عہدے کی محبت، دولت کی محبت، اسی منصب کی محبت میں آ کر کہ اللہ کے آخری نبی نے یہ نبوت کا منصب ہم سے کیوں چھین لیا، اللہ نے معاذ اللہ انہیں یہ منصب کیوں دیا ہے، اسی منصب کی محبت میں آ کر انہوں نے حضور کی نبوت کا اس سرے سے انکار کر دیا۔ آج ہم یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ان پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے، اللہ انہیں شکست دے۔ دعائیں مانگتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کے یہودیوں کے لیے اللہ سے تباہی کی دعائیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، جن یہودیوں کو دن رات ہم بد دعائیں دیتے ہیں، انہی کی سب سے بڑی بیماری حسد کے اندر تو ہم خود مبتلا ہیں۔ بندہ جس سے دشمنی کرتا ہے اس کی ایک ایک عادت سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اور آج سے ہم عہد کر لیں ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی حسد والی عادت سے بھی ہم کیا کریں؟ نفرت کریں۔ جیسے ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں ایمانی غیرت کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے، ایسے ہی ان کی تمام بد اخلاقیوں کا، تمام جرموں کا بھی ہم بائیکاٹ کریں، حسد سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ تو عرض کر رہا تھا حسد کا ایک بنیادی سبب جس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر اس کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ دوسرا سبب وہ کسی سے دشمنی ہے، کسی سے بغض ہے۔ جب بندہ کسی سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے فلاں کو نقصان پہنچے، اسے نقصان پہنچے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے تکلیف پہنچے، اسے کوئی حادثہ پیش آئے تو حسد کرنے والے کو خوشی ملتی ہے۔ یہ حسد کا دوسرا سبب ہے، کسی سے دشمنی۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی سے دشمنی بھی کریں تو اعتدال میں رہ کر کریں، دشمنی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کسی کے بارے میں یہ مت کہا کرو اللہ کرے اسے کوئی تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے اللہ وہ تکلیف اس سے اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دے۔ اس لیے کسی کے بارے میں نقصان کی تمنا نہ کریں۔ تیسرا سبب جس وجہ سے انسان کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے، انتہائی قابل توجہ،
وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، صرف دوسروں کی نعمتوں پہ نگاہ رکھتا ہے، تو انسان کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ مجھے اللہ نے صحت دی ہے، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، مجھے اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، ساری نعمتیں، میں نے ان نعمتوں کو پیچھے رکھا اور کسی کے پاس میں نے دیکھا اسے عالی شان مکان مل گیا، میں نے ساری نعمتیں پیچھے رکھ کے اس کی مکان کی طرف دیکھنا شروع کیا، یار یہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اس نے یہ اتنی عالی شان کوٹھی کیسے بنا لی ہے۔ اب جو اپنے پاس نعمتیں ہیں اسے نہیں دیکھا، اگر وہ اپنی نعمتیں دیکھتا تو اس کے دل میں اس بندے کے لیے حسد کی بیماری پیدا نہ ہوتی۔ اسے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو حسد کی بیماری ہے اس کا تیسرا سبب وہ ناشکری ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ناشکرا بنتا ہے، وہ جی میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ کسی کی ایک نعمت دیکھ کر اپنی تمام نعمتوں کو بھلا دینا، اس سے بھی بڑی کوئی ناشکری ہو سکتی، اور ناشکرے بندے کو کبھی سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھا کریں، ہمیشہ شکر کرتے رہیں۔ مثلا ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اسے گھر دیا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس کے پاس اولاد ہے، آپ ایک ایسے آدمی کی طرف نگاہ اٹھائیں کہ جو آپ کے مقابلے میں کم ہے۔ مثلا اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، سواری بھی دی ہے، گھر بھی دیا ہے، لیکن کاروبار نہیں ہے، اور اس بندے کو دیکھا اس کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں، اس کے پاس گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ اب جب بندہ اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نعمتیں تو مجھے دی ہیں، اس بیچارے کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں۔ تو انسان اپنی نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرتا رہے، اپنی نعمتوں کو ہر وقت یاد کرتا رہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ جب قرآن کریم میں انسان کو شکر کی ترغیب دیتے ہیں تو کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ یاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، مجھے اللہ نے صحت دی، اولاد دی، عزت دی، علم دیا، صحت دی، کاروبار دیا، نیک اولاد دی ہے، انسان ان نعمتوں کو یاد کر کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا حسد کی بیماری کا تیسرا سبب جس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی ناشکری ہے۔ جب بندہ اپنی نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی نگاہ دوسروں کی طرف اٹھتی ہے، اور جب دوسروں کی طرف اٹھتی ہے تو حسد ہی پیدا ہو، اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہر شخص ہر وقت اپنی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کے انہیں گن کر اللہ کا بارہا شکر کرتا رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں تم میرے دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے رہو گے، میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ تو یہ حسد کے اسباب ہے جس کی وجہ سے حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب کا سد باب کر دیں تو حسد کی بیماری دل میں پیدا ہی نہ ہو۔ اور آخری بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب بندہ حسد کرتا ہے کسی سے تو اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اس پہ الزام بھی لگاتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ بندہ جس کی غیبت کر رہا ہے، جس پہ الزام لگا رہا ہے، جس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، تو اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟
تو اس کی نیکیاں تو خود بخود ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ حقیقی مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے سادہ الفاظ میں جواب دیا، رسول اللہ ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے سامان دولت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ یہ حدیث توجہ سے سنیں، جس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج کیے ہوں گے، اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، اس نے نوافل پڑھے ہوں گے، اس نے عمرے کیے ہوں گے، لیکن لوگ اس کے سامنے قیامت کے دن اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ اس بندے نے ہمارے حقوق پامال کیے ہیں۔ اب ایک ایک بندہ آئے گا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ بندہ آ کر اس کی نمازوں کا اجر لے جائے گا۔ دوسرا بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، اللہ کریم فرمائے گی اس کے روزوں کا اجر لے جائے۔ تیسرا بندہ آئے گا، اس کے حج کا اجر لے جائے گا۔ چوتھا آدمی آئے گا، اس کے صدقہ خیرات کا اجر لے جائے گا۔ یہ بندہ کنگلا رہ جائے گا، نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، کسی کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، کسی کے قرض کو روک کے رکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب کچھ لوگ آئیں گے، یا اللہ ہمارا بھی حق دینا ہے، نیکیاں ختم ہو گئیں، اللہ کریم فرمائیں گے اب جن کا حق باقی ہے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دو، اور جہنم میں اوندھے منہ اس شخص کو ڈال دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مفلس اور غریب شخص یہ ہے جس نے دنیا میں کسی کا حق دبا کر، کسی کو تکلیف دے کر دنیا سے آیا، اور آج ان لوگوں نے اس کی ساری نیکیاں چھین لی ہیں۔ اس سے بڑا غریب میری امت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حسد کی وجہ سے بھی قیامت کے دن انسان کی بہت سی نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے جن کے ساتھ بندہ حسد کرتا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بد اخلاقیوں کا ذکر کیا کہ میری امت ان سے محفوظ رہے، ان میں سے ایک بڑی بد اخلاقی جرم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھے۔ حسد بڑا جرم ہے، پچھلی امتوں کو بھی اسی حسد نے ہلاک کیا، اس لیے آپ نے فرمایا تم بھی اپنے آپ کو حسد کی بد اخلاقی سے پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔